بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں رات کے وقت الائچی والا دودھ پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو سکتا ہے، یا بس ایک کھیرے کا استعمال آپ کو زندگی بھر سانس کی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ اگر آپ معدے کی جلن سے پریشان ہیں تو یہ ایک عام سا دیسی نسخہ آپ کو حیران کر سکتا ہے، اور اگر مردانہ طاقت برقرار رکھنی ہے تو بس کھجور اور دودھ کا استعمال کریں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک کھجور کھانے سے پیٹ کی گیس ختم ہو سکتی ہے، یا پھر زیادہ چائے پینے سے آپ کی نظر کمزور ہو سکتی ہے؟ یہ سب ٹپس اور مزید شاندار گھریلو نسخے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ معلومات آپ کی صحت اور زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ تیز مرچوں والی چیزیں کھانے سے بدن میں الرجی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا لی جائے تو 60 گرام نمک پانی میں گھول کر پلائیں، اس سے قے ہوگی، جس کے نتیجے میں زہریلی اشیاء فوراً باہر آ جائے گی۔ اگر آپ کا گلا خراب ہو جائے تو 2 دن خشک دھنیا چوس لو، شفا حاصل ہوگی۔ کھانا بناتے وقت پلاسٹک کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں۔ لکڑی کا چمچہ استعمال کرنا چاہیے۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ کسی سے بات چیت کے دوران بار بار بالوں کو درست کرنا، چہرے یا جسم پر خارش کرنا اور اسی قسم کی دیگر حرکات گھبراہٹ کی نشاندہی کرتی ہیں۔ آواز بیٹھ جائے تو سونف کا دانہ چوس لو، فوری افاقہ ہوگا اور انشاءاللہ آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ بچوں کو بخار ہو جائے تو فوراً نہلا دیں، یہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں۔ جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ رہتا ہو یا پھر ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھایا کریں۔ کھانا پینا سب جلدی ہضم ہو جائے گا۔ جو دودھ اور دہی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کو معدے کی جلن کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کھیرا کھایا کرو، زندگی بھر سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو رات کے وقت الائچی والا دودھ پی کر سوئے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جس انسان کو بہت غصہ آتا ہے تو جان لو اس کو اندر سے کوئی بیماری کھا رہی ہے۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں، بانجھ پن دور ہو جائے گا۔ سر کا درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھے گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کے خیالات سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں خوبصورت اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ سونے سے قبل کوئی کتاب پڑھ لی جائے تو آنکھیں تھک جائیں گی اور نیند اچھی آ جائے گی۔ بیت الخلاء میں کپڑے لٹکانے سے انسان کو بیماری لگ سکتی ہے۔ میٹھے چاولوں میں کلونجی ڈال کر کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ نہار منہ انجیر کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہوتی ہیں۔ ادرک چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ گائے کی چربی کھانے سے موشن نہیں لگتے۔ کچا دودھ پیا کرو، آپ کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو جتنا ہو سکے خارج کرو، ورنہ یادداشت کی کمزوری ہو جائے گی۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ 1 گلاس سادہ نیم گرم پانی پینے کے بے انتہا فائدے ہیں۔ آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی، آپ کا دماغ تر و تازہ رہے گا اور سارا دن بدن کو ہلکا محسوس کریں گے۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہوتی ہے۔
مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کھجور اور دودھ کا استعمال ضرور کرو۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور کرتا ہے۔ ہاتھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ اگر فصل خراب ہو رہی ہو تو اذان کی آواز کھیت میں لگائیں اور اللہ سے برکت مانگیں۔ اگر پریشانی ختم نہیں ہوتی تو سبز چادر کمرے میں رکھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، دل کو سکون ملے گا۔ منفی توانائی دور کرنی ہے تو کالے نمک کو چاند رات میں لے کر گھر کے کونوں میں چھڑکیں، تبدیلی محسوس ہوگی۔ نہار منہ انگور کھانے سے آپ کی جلد تر و تازہ رہے گی۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی مت پئیں، ورنہ گلے کا کینسر ہو سکتا ہے اور خراش ہونا شروع ہو سکتی ہے۔ بکری کا دودھ انسان کو طاقتور بناتا ہے اور پیٹ کی چربی پگھلانے میں مفید ہے۔ جسم اور دماغ کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں تو رات سوتے وقت پاؤں کے تلوں پر خالص سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ جب تک اپنی پہلی غذا ہضم نہ کر لو تب تک دوسرا کھانا مت کھاؤ، چاہے تمہیں 3 دن بھی لگ جائیں۔ ملتا تو بہت کچھ ہے انسان کو، زندگی میں بس گنتی اس کی کرتا ہے جو حاصل نہ ہو سکا۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے بدن کی مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ جگر کے مریض ہوں وہ کالے چنے زیادہ استعمال کریں۔ زیادہ بولنے والے لوگ کم عقل ہوتے ہیں۔ جو لوگ جسمانی کمزوری کے شکار ہیں وہ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں، یہ بکرے سے بھی زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ ادرک کا پانی یا کلونجی کا تیل ہم وزن لے کر روزانہ صبح و شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ نان کھانے سے بچنا چاہیے، یہ آنتیں خشک اور معدے کو سخت کر دیتا ہے۔ گاجر کا حلوہ بدن کو پھلاتا ہے۔ گاجر قبض کشا ہے، گردے اور کمر کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ صبح کو بستر سے اٹھتے ہی کھجور کھا لیا کرو، معدہ زندگی بھر توانا رہے گا اور جسم فریش رہے گا۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹ لو، جسم کی سوزش اور درد ختم ہو جائے گا۔ سموسے پکوڑے کھانے ہوں تو پہلے اس پگول کا چھلکا کھا لو، اس سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ اگر معدے کی تیزابیت کا شکار ہو جائیں تو نہار منہ دہی میں اس پگول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کریں۔ پیٹ کی بیماری سے نجات چاہتے ہیں تو مسور کی دال کھا لیا کریں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کیا کرو، خون کی کمی دور ہوگی۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں بھی مفید ہیں۔ سبزی میں توری بے حد طاقت دیتی ہے اور بخار میں فائدہ مند ہے۔ پانی میں نیم کے پتے ابال کر پخانے والی جگہ کو دھونے سے بواسیر دور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھا کر صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ سوکھے دھنیے کی پھکی بنا کر کھا لینے سے کھانسی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو سونے سے قبل سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اچانک وزن بڑھنے لگے تو سوتے وقت دائیں جانب ہو کر سونے سے وزن کم ہونے لگے گا۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، جسم میں 20 سال جیسی طاقت رہتی ہے۔ تھوڑا سا پانی لے کر اس میں ہلدی شامل کر لیں اور پی جائیں، اس سے بلغمی دمہ دور ہوتا ہے۔ آپ کے چہرے پر جھریاں آنے لگی ہیں تو صرف ایک کھیرا رگڑ دو، چند دنوں کے اندر آپ کا چہرہ جوانوں جیسا دکھائی دینے لگے گا۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے فوری بعد چائے مت پئیں، آپ کے دانت صحت مند رہیں گے۔ کھجور کھانے والا بندہ جلدی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ سونف کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ نصیب بعض دفعہ ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ زیتون کا تیل ناف میں ڈالنے سے موٹاپا 1 ہفتے میں کم ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو زیتون کا تیل پاؤں کی چھوٹی انگلی پر مسل دیں، اس سے جلد چمکدار
اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد شروع ہو جائے گا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔